بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو سیشن بھی ٹھیک تھا۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو مارکیٹ کے لیے بھی بہت سی پازیٹیو خبریں تھیں، پاکستان کے لیے بھی پازیٹیو خبریں ہیں بہت ساری۔ ان سب چیزوں کے باوجود انڈیکس کا آگے نہ جانا، اس کی وجہ وہی ہے کہ ایک تو ایئر اینڈ ہے، دوسرے نمبر پہ رول اوور ویک چل رہا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو ملا کے بھی دیکھیں تو ایسا کوئی پینک نہیں ہے انڈیکس کے اوپر۔ اب دیکھیں رول اوور ویک کا بھی دوسرا دن آج چلا گیا، لیکن انڈیکس نے پوائنٹ صرف کتنے لوز کیے؟ 130 پوائنٹ۔ کل کتنے لوز کیے تھے؟ صرف 200 پوائنٹ۔ 2 دن آپ کے رول اوور ویک کے نکل گئے۔ اس کے بعد کل کا دن ہے، اس کا اگلا دن جو ویسے وہ ہالیڈے میں آ جانا ہے، چھٹی ہے ایک دن کی، بدھ کی یا جمعرات کی سوری، اور اس کے بعد ایک دن جمعے کا رہ جانا ہے، تو بدھ تو بیچ میں سے سکپ ہو گیا، تو ویسے ہی رول اوور ویک چھوٹا ہے، اور اس کا امپیکٹ بھی جو آنا ہے ایک دو دن میں جو آنا تھا وہ بھی آ چکا، اور باقی ایک دو دن ہے کل کا اور جمعے کا سیشن ہے جس میں، اور میرے خیال سے کل تک جو ہے زیادہ چیزیں سیٹل ہو جانی ہیں کل کے دن میں۔ پی اے اے کی نجکاری بھی ہو چکی، اس کے بعد ٹرمپ کے طرف سے بھی اچھی خبریں ہیں، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی اچھی خبریں ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے، تو ان پہ بھی بعد میں دیکھتے ہیں، ان خبروں کو بھی ذرا پہلے انڈیکس کے لیول دیکھ لیں۔ تو آج انڈیکس کی جو اوپننگ تھی پازیٹیو اوپننگ تھی 392 پوائنٹ کے ساتھ، اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,71,867 کا، جدھر انڈیکس نے 663 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ 236 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,70,968 پہ رہا۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ بھی 130 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,71,073 پہ رہی۔ اس کے بعد والیوم کی اگر بات کریں تو والیوم کل کے سیشن سے قدرے کم ہیں، کل والیوم ٹریڈ ہوئے تھے 326 ملین کے، اور آج کے سیشن میں 239 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کیسی 100 انڈیکس میں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم آج پی اے اے میں جنریٹ ہوئے، لیکن اس کی کلوزنگ مائنس میں آئی، 45 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کے ای ایل تھا، اس کے بعد پی ٹی سی، ڈبلیو ٹی ایل، سی ایس آئی ایل، پی آئی بی ٹی ایل، بینک آف پنجاب، ٹی پی ایل، سنرجی اور ڈی ایس ایل۔ اس کے بعد مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو 151 کمپنیاں آج ایڈوانس رہیں، 287 ڈکلائنر رہیں، 124 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,47,000، ویلیو اگر دیکھیں تو 28 ارب اور 25 کروڑ کی صرف، اور والیوم ٹریڈ ہوئے 650 ملین کے۔ آج کے سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، اس کے بعد ریئل اسٹیٹ، اور ریئل اسٹیٹ میں بھی ڈی سی آر سب سے آگے تھا، اس کے بعد آٹو موبائل، سیمنٹ، ریفائنری، پراپرٹی۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد انویسٹمنٹ بینکس، فرٹیلائزر، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو ایچ بی ایل سب سے آگے رہا پوائنٹ گینر میں، اس کے بعد کوہاٹ سیمنٹ، یو بی ایل، پی ٹی سی، ڈی سی آر، ایم ٹی ایل، ایم بی پی۔ اور دیکھیں تو ڈی سی آر کی آپ کو بتایا تھے، سگنل دیے تھے، اور انویسٹمنٹ پرپز کے لیے بتایا تھا کہ 32 32.5 پہ تب موو کر رہا تھا کہ انویسٹمنٹ پرپز کے لیے اچھا ہے اس کو لے لیں، اور آج دیکھیں وہ 42 روپے پہ کھڑا ہے۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو اینگرو نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، لیکن صرف 100 پوائنٹ۔ اس کے بعد ایف ایف سی، سسٹم، لک، او جی ڈی سی، پی ایس او، پی پی ایل، ماری، ایم ایل سی ایف، کے ای ایل، این ایم ایل۔ اس کے بعد دیکھیں تو انڈیکس آپ کا جیسے بھی موو کر رہا ہے، انڈیکس کو آپ دیکھیں پاکستان کے حالات کے ساتھ رکھ کے یا گورنمنٹ کے حالات کے ساتھ رکھ کے۔ ایک تو گورنمنٹ، آپ کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے، اس چیز کو آپ دیکھیں۔ دوسرے نمبر پہ گورنمنٹ ابھی بھی سنجیدہ ہے، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے ساتھی جو ہیں وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے تو حکومت بھی تیار ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ تو اس چیز کو اگر دیکھیں کہ یہ چیزیں اگر سیٹل ہوتی ہیں تو آئے دن جو دھرنے، جلد سے جلوس، اور کبھی کوئی ریلی لے کے آ رہا ہے اسلام آباد کی طرف، کبھی کوئی اسلامی جماعت چار دوڑتی ہے، کبھی کوئی سیاسی پارٹی چار دوڑتی ہے، تو اگر ایسے حالات رہیں گے تو بیرونی انویسٹمنٹ بہت کم آتی ہے، بلکہ سوچتا ہی کوئی نہیں ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ تو اس چیز کو بھی دیکھیں، یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے پاکستان کے لیے بھی اور سٹاک مارکیٹ کے لیے بھی۔ اس کے بعد کل آپ نے دیکھا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب سعودی عربیہ میں تھے اور میڈل لے رہے تھے ان سے، اور آج فائنینشل ٹائم نے بھی ان کے بارے میں پازیٹیو نیوز لگائی ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ بھی آج صبح جو ہے وہ ٹرمپ کہیں پہ امریکہ میں ہی کہیں پہ اس نے تقریر کی، تو اس میں بھی ذکر کیا تھا اس نے فیلڈ مارشل صاحب کا اور ساتھ میں وزیر اعظم صاحب کا۔ ساتھ میں فائنینشل ٹائم نے یہ بھی کہا تھا کہ عاصم منیر صاحب نے پاکستان کی سفارتکاری کو بدلتے عالمی ماحول میں مؤثر انداز میں آگے بڑھایا۔ دیکھا جائے تو پہلے امریکہ کے نزدیک آپ کو پتہ ہے کہ ان کا وہ بغل بچہ تھا انڈیا، تو اس کو نکال کے تروک کے پرام پھینکنے میں کامیاب رہے ہیں آپ کے فیلڈ مارشل صاحب بھی، اور ساتھ میں وزیر اعظم صاحب بھی۔ ساتھ میں اگر دیکھیں تو پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی آج خبریں چل رہی تھی کہ 2025 کا جو
سال تھا اس کے لیے بہت شاندار سال تھا، اور بڑی شاندار کارکردگی دکھائی ہے ہماری سٹاک مارکیٹ میں۔ اس کے بعد دیکھیں تو سٹاک مارکیٹ میں اس سے پہلے جو ایکٹیو اکاؤنٹ ہوا کرتے تھے ان کی تعداد بھی کم ہوا کرتی تھی، اب نئے لوگ جو ہے نئے اکاؤنٹ ہولڈر اور نئے کام کرنے والے ان کا رجحان بھی بڑا ہے سٹاک مارکیٹ میں۔ ایک تو میرے خیال سے کرپٹو شرپٹو کی طرف اور باقی سکیم کی طرف سے وہاں سے لوگوں کو ہاتھ لگتے ہیں، تو اس کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی ادھر تو کوئی سیکورٹی ہے ہی نہیں، وہاں تو سیکیور ہے ہی نہیں کوئی چیز، ہواؤں میں چیزیں ہیں۔ تو یہاں کم از کم اوپر سٹاک مارکیٹ کے اوپر آپ کا این سی سی پی ایل بیٹھا ہوا ہے، ایس ایس سی پی ہے اور باقی ادارے ہیں جو سٹاک مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ بھی پازیٹیو چیز ہے کہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں سٹاک مارکیٹ کی طرف۔ اس کے بعد آ جائیں پی آئی اے کی طرف، تو پی آئی اے کی جو بولیاں تھیں وہ تو صبح 10 بجے جمع کروا دی گئی تھیں، اوپن کرنی تھی بڈنگ انہوں نے 3:30 بجے، اس کا ٹائم چینج کر کے پھر 4:30 بجے کیا گیا، اور 4:30 بجے پھر بولیاں کھلی تو حکومت کہہ رہی تھی جی ہم اس کو 100 ارب سے کم تو بیچیں گے نہیں پی آئی اے کو، جس کی بھی اگر تمام بولیاں 100 ارب سے کم ہوتی تو کام وہیں ختم ہو جانا تھا، لیکن ایئر بلو نے بولی دی تھی تقریباً 26 ارب کی، اور پہلی بولیاں جو انہوں نے بند لفافے میں ڈالی تھیں عارف حبیب اینڈ کمپنی میں، اس میں عارف حبیب اینڈ کمپنی نے بولی ڈالی تھی 115 ارب کی، اور جو لکی والے ہیں لکی والوں نے جو بولی لگائی تھی وہ 101 ارب کی تھی۔ اس کے بعد پھر اوپن بیڈنگ شروع ہوئی تو اس میں بولی بڑھتی گئی، جس میں لکی والے 126 تک آئے دوبارہ، اس کے بعد عارف حبیب والے 129 تک آ گئے، پھر 130 31 32 33 34، اور کرتے کرتے عارف حبیب اینڈ کمپنی نے 135 ارب میں پی آئی اے کے 75% جو شیئرز ہیں وہ خرید لیے۔ تو ایک چیز دیکھنے والی تھی کہ جو بندے گھر سے چیز لینے آتے ہیں، جو تیاری میں آتے ہیں، وہ زیادہ سوچتے نہیں ہیں۔ لکی والے جو ہیں وہ تھوڑا سوچ کے بولی لگاتے تھے، کوئی 1-1.5 منٹ وہ لے لیتے تھے بولی آگے کرنے کے لیے، یعنی کہ 130 سے 132 کرنے کے لیے، یا 132 سے 134 133 134 کرنے کے لیے وہ سوچتے تھے تھوڑا سا، لیکن عارف حبیب صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، وہ تو بغیر سوچے سمجھے ہی پھڑک کر کے اگلی بولی دے دیتے تھے 1 ارب بڑھا کے۔ تو آخری جب 135 پہ کام آیا تو لکی والے بیچارے پہلے ہی بڑے سوچ سوچ کے تنگ آ چکے تھے، پھر انہوں نے کنگریچولیشن کیا جی عارف حبیب صاحب کو، مبارکباد دی کہ آپ لے لیں جی، 250 کام باہر ہے۔ تو اس کو پی آئی اے کو بھی چلانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پی آئی اے پہ جو تقریباً 600 ارب سے زیادہ کے جو قرضے تھے، 650 ارب کے لگ بھگ تھے، ان کو پہلے بیلنس شیٹ سے ہٹایا گیا پی آئی اے کی، اور اس کے لیے ایک الگ ہولڈنگ، آپ کو پتہ ہے جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں اس کو الگ ہولڈنگ میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد کچھ بیلنس شیٹ ٹھیک ہوئی پی آئی اے کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے تقریباً 18 جہاز ہیں پی آئی اے کے پاس، اور اس کے بعد اتنا عملہ ہے پی آئی اے کا، یعنی کہ چلانا اس کو آسان نہیں ہوگا۔ نو ڈاؤٹ کہ ڈیسٹینیشن ہے پی آئی اے کے پاس 30 سے زائد ہیں یا 30 کے لگ بھگ ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس جہاز ہی 18 ہیں تو آپ اڑائیں گے کڑے کڑے پاسے؟ تو اس کے لیے میرے خیال سے عارف حبیب اینڈ کمپنی کو کافی تگ و دو کرنی پڑے گی، کافی کوششیں کرنی پڑیں گی، اس کے بعد ہی جا کے پی آئی اے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے گا۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جو عوام اپنے ٹیکس کے پیسوں سے اس سفید ہاتھی کو پال رہے تھے، کم از کم وہ اب آپ کے پیسے بچیں گے۔ اس کے بعد اٹک ریفائنری والوں نے آج مٹیریل انفارمیشن لگائی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو ہے اٹک ہاسپٹل سے نکل کے اس طرف جو ان کی توجہ تھی اس سب کو ہٹا کے وہ اٹک ریفائنری کی طرف اپنے کور بزنس کی طرف اپنی ساری توجہ مذکور کریں گے۔ اس کے بعد سی ایس اے پی نے کریسن سٹیل نے مٹیریل انفارمیشن لگائی تھی کہ ان کی بورڈ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ بورڈ میٹنگ فائنینشیل رزلٹ کو لے کے نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ اور میٹر ڈسکس کیے جائیں گے۔ تو دیکھیں جب میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد پھر پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیزوں پہ انہوں نے بات کی۔ اس کے بعد آج کے سیشن کا فی پی لیپی دیکھیں تو فی پی لیپی بھی قدرے ٹھیک ہے، بینکس نے بائنگ کی ہے 1.74 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 0.26 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے 0.05 ملین کی، فارن کارپوریٹس نے آج بائی کیا 0.84 ملین کا، فارن انڈیویجولز کی سیلنگ ہے تھوڑی سی 0.01 ملین کی، انڈیویجولز نے آج بڑا کم بائی کیا 0.37 ملین کا صرف۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیوں کی سیلنگ ہے آدھے ملین کی، 0.5 ملین کی، میوچل فنڈ نے سیل کیا 2.11 ملین کا، ایم پی ایف سی کی تھوڑی سی سیلنگ، اور آرگنائزیشن کی 0.5 ملین سے تھوڑی سی زیادہ سیلنگ 0.65 ملین کی، اور اوورسیز پاکستانی نے سیلنگ کو ٹچ کیا صرف۔ سب سے زیادہ بائنگ 1 ملین سے اوپر کی بینکس کی، اور بینکس نے سب سے زیادہ اٹھایا ہے سیمنٹ سیکٹر کو۔ اس کے بعد ان کی بائنگ ہے فرٹیلائزر میں تھوڑی سی 0.5 ملین سے 0.25 ملین کی، ٹیکنالوجی سیکٹر میں، اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں 0.26 کی۔ بروکر کو دیکھیں تو بروکر کی بائنگ ہے کمرشل بینکس میں، اس کے بعد تھوڑا سا انہوں نے بائی کیا فرٹیلائزر کو، فوڈ کو، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو،
آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو اور ساتھ میں ٹیکنالوجی سیکٹر کو. کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز کی اکراس دا بورڈ ہی بائنگ ہے، لیکن بہت زیادہ انہوں نے کچھ بائی نہیں کیا. سب سے زیادہ ان کی بائنگ ہے بڑی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، لیکن وہ بھی صرف 0.26 بلین کی. انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول نے بھی اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں بائنگ کی ہے سوائے کمرشل بینکس کے. کمرشل بینکس کو انہوں نے سیل کیا ہے 1.10 ملین کا، اور ٹیکنالوجی سیکٹر کو انہوں نے سیل کیا ہے 1.14 ملین کا. باقی کچھ ایسا ان کی بہت بڑی بائنگ نہیں ہے، 500,000 کا آل ادر سیکٹر، 500,000 کا سیمنٹ سیکٹر، تھوڑا سا فرٹیلائزر، تھوڑا فوڈ، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، اور ساتھ میں ٹیکسٹائل میں تھوڑی سی بائنگ ہے ان کی. میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ نے بائنگ کی ہے ٹیکنالوجی سیکٹر میں، پاور جنریشن میں. اور ٹیکنالوجی سیکٹر کو الگ سے دیکھتے ہیں. ٹیکنالوجی سیکٹر کو پتہ نہیں کیوں آج صاحب نے ثواب سمجھ کے بائی کیا ہے. ٹیکنالوجی کو اگر دیکھیں تو اس میں بائنگ ہے بینکس کی، بروکر کی، اس کے بعد میوچل فنڈ کی، اور سیل کیا ہے اس کو انڈیویجول نے سب سے زیادہ، اس کے بعد کمپنیز نے، اور اس کے بعد فارن انویسٹر نے. تو ٹیکنالوجی سیکٹر میں آگے ہلچل دیکھنے کو مل سکتی ہے. تو کچھ بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہے مارکیٹ میں، بائنگ سیلنگ بھی بہت زیادہ نہیں ہے دیکھ لیں، ورنہ تو پیچھے 10 ملین 15 ملین کا کبھی انشورنس کمپنیاں بیچ رہی ہوتی تھی، کبھی میوچل فنڈ 5 ملین کا 6 ملین کا. تو آج دیکھا جائے تو رینج باؤنڈ سی مارکیٹ تھی، رینج باؤنڈ انڈیکس تھا، تو کچھ بہت زیادہ بائنگ سیلنگ نہیں ہوئی. یا تو پھر اداروں نے سیل کر لیا ہے اور نیو بائنگ کی طرف جائیں گے وہ ایئر اینڈ پہ، یا پھر جب رول اوور ویک ختم ہوگا اگلے ویک میں پھر 3 دن بچ جائیں گے، وہاں پہ بھی بائنگ آ سکتی ہے، اور نیکسٹ جنوری آن ورڈ بھی آپ کو بائنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے. باقی تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، حالات دیکھ لیں پاکستان کے، خبریں دیکھ لیں، انٹرنیشنل حالات دیکھ لیں، تو سب ٹھیک نظر آتا ہے پاکستان کو لے کے. اس کے بعد کے ایس سی 100 انڈیکس کی بات کریں تو انڈیکس ہمارا وہیں پہ موو کر رہا ہے. کل آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پاس جو ریزسٹنس ہے 1,71,940 کی، اور وہ آج بھی انڈیکس سے بریک نہیں ہوئی. انڈیکس اس کو بریک کرے گا تو پھر آگے ریزسٹنس ہے انڈیکس کے پاس 1,72,306 کی، اور اس کے بعد 1,72,700 کی. سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 1,70,600 کی، اور اس کے بعد 1,70,290 کی، اس کے بعد 1,69,680. تو جیسا کہ گروپ میں بھی بتایا تھا، آپ کو بھی بتایا تھا کل، کہ انڈیکس اگر جاتا ہے ہمارا 1,72,300 کی طرف، اور وہاں پہ جا کے آپ کی جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ پروفٹ میں آتی ہیں، تو میرے خیال سے پروفٹ بکنگ وہاں پہ کرنی چاہیے. بلکہ 1,72,000 سے لے کے 1,73,500 تک بھی اگر آپ کا انڈیکس آپ کو اجازت دیتا ہے یا دکھاتا ہے یہ لیول، تو میرے خیال سے یہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ ہونی چاہیے. اس کے بعد آر ایس آئی دیکھیں تو وہ ہے 65 پہ، جو کہ قریب ہے اوور باٹ کے. اس کے بعد بات کریں میگڈی کی تو وہ بھی گندے گندے اشارے دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے تھوڑا سا ریزرو ہو کے، تھوڑا سا محتاط ہو کے چلیں. اس کے بعد بی جی ایل کی بات کریں تو بی جی ایل کے پریمیم گروپ میں سگنل دیے تھے ڈے ٹریڈ کے لیے، اور دیکھا جائے تو ابھی بھی بالکل سپورٹ کے اوپر اس کی کلوزنگ آئی 13 روپے 90 پیسے کی. اگر اس کی کلوزنگ آ جاتی 13 روپے 98 پیسے پہ یا 14 روپے پہ تو بڑی اچھی کلوزنگ تھی وہ. لیکن لاسٹ ٹائم میں جب سیلنگ پریشر آیا، تھوڑا سا پینک تھا، 200 پوائنٹ ہمارا انڈیکس لوز کر چکا تھا، تو اس میں بھی تھوڑا سا سیلنگ پریشر آیا اور اس کی کلوزنگ 13 روپے 90 پیسے پہ آئی. تو دیکھا جائے تو یہ بھی پہلے ایک ریزسٹنس لیول تھی، بہت دفعہ یہاں سے بی جی ایل ریزسٹنس لے چکا ہے. تو اب اس کو سپورٹ مان کے اگر چلتا ہے، اس کو ایز اے سپورٹ ریٹیسٹ کرتا ہے، تو میرے خیال سے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے. 14 روپے 40 پیسے، 14 روپے 80 پیسے، اور پھر 15 روپے سے آگے کے لیول آپ کو بی جی ایل دکھا سکتا ہے. بی جی ایل پہلے بھی ٹھیک تھا، طارق گلاس والے اس کو لینے والے تھے، اس کے بعد طارق گلاس والے خود رہ گئے گڈیوں، ان کا خود رزلٹ بہت بیڈ آ گیا، تو اس کی وجہ سے چیزیں جو ہے تھوڑی ورس چلی گئی. تو ہم نے تو آج ایک اچھی ٹریڈ لے لی بی جی ایل کی، 13 روپے 96 پیسے سے لے کے 13 روپے 80 پیسے سے لے کے 14 روپے 36 پیسے تک. تو پھر بھی نیکسٹ بھی بی جی ایل اچھا ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد پی ایس او پہ بھی نظر رکھیں، پی ایس او بھی اپنی جو اس کے پاس سپورٹ تھی اس کے آگے پیچھے موو کر رہا ہے، تو پی ایس او کو بھی اب وہاں سے باؤنس بیک کرنا چاہیے، کیونکہ نیچے کافی دیر سے جو ہے لور لو بنا کے چلا گیا نیچے پی ایس او، اور یہاں سے اس کا سپورٹ لینا جو ہے وہ بنتا ہے. اس کے بعد جن بھائیوں کے پاس ایک سائٹ پڑا ہوا ہے، ایک سائٹ کے بارے میں کافی کوشچن آ رہے تھے، پہلے بھی بھائیوں کو بولا تھا کہ ایک سائٹ سے آپ اے ٹی آر ایل میں جا سکتے ہیں. ابھی اگر دیکھیں تو اے ٹی آر ایل مہنگا ہے اور ایک سائٹ تھوڑا جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے. ایک سائٹ سے ابھی بھی سستا مل رہا ہے آپ کو پول، تو پول بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ایک سائٹ کو سوئچ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک سائٹ کے مقابلے میں پول اور اے ٹی آر ایل قدرے جلدی موو دے دیتے ہیں. لاسٹ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا ریزرو ہو کے چلیں، 2-3 دن ہیں، ان کو ٹیکل کر لیں اچھے طریقے سے. باقی ان چیزوں میں انٹری لیں جن میں آپ کو بہت شورٹی ہو کہ اس نے کچھ نہ کچھ دینا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے 2 دن میں صرف
فاطمہ فرٹیلائزر میں کام کیا، میزان بینک میں کام کیا، بی جی ایل میں کام کیا، اور الحمدللہ تینوں نے ہی اچھی موو دی۔ تو جو بھی بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں سوئنگ سگنل کے لیے اور انٹراڈے کے لیے، وہ ہمارے گروپ کو جوائن کرنے کے لیے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔